سورۃ نساء آیت نمبر 135. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اے ایمان والو، انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے بن جاؤ اور اللہ کے لیے شہادت دینے والے بنو، خواہ تمہاری ذاتوں یا والدین اور زیادہ قرابت والوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما. اگر کوئی غنی ہے یا فقیر تو اللہ ان دونوں پر زیادہ حق رکھنے والا ہے. فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا. بس اس میں خواہش کی پیروی نہ کرو کہ عدل کرو. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اگر تم زبان کو بیچ دو یا پہلو بچاؤ تو بے شک اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے پوری طرح خبردار ہے. اہل ایمان کو اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے. اہل ایمان کون ہے؟ ایمان لانے والے، کلمہ پڑھنے والے. یہ آیت ہم سب لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے، اور اس میں حکم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انصاف پر قائم رہنے کا حکم دے رہا ہے. انصاف پر قائم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 قسم کی باتوں کا ذکر کیا کہ اس میں تم نے ان 5 کو بھی نہیں دیکھنا. سب سے پہلے کس کو؟ اپنی ذات کو بھی نہیں دیکھنا، کہ اگر تمہیں کسی کے خلاف گواہی دینی، کسی کے بارے میں گواہی دینی ہے اور گواہی سچی تمہاری اپنی ذات کے بھی خلاف بن رہی ہے تو تم یہ نہ دیکھو کہ اپنے آپ کو بچانا شروع کر دو، بلکہ تم سچی بات کرو. یعنی جب تمہارے پاس سچی بات ہے، تمہیں پتہ ہے کہ غلطی تم ہی نے کی ہے، لیکن تم اپنی غلطی چھپا رہے ہو، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے، اپنی ذات کو بچا کر عدل و انصاف کی بجائے، سچی بات کی بجائے جھوٹی بات کہہ دیتے ہو کہ میں نے تو نہیں کیا، اس نے کیا ہے. حالانکہ کیا کس نے ہے؟ آپ نے خود نے. اللہ اس چیز سے منع کر رہا ہے کہ جب تمہاری اپنی ذات کا معاملہ بھی ہو تو تم نے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹی گواہی نہیں دینی. دوسرا، اپنے والدین، آپ کے والدین کے حوالے سے بھی ان کے خلاف ہی کیوں نہ گواہی ہو رہی ہو تو تب بھی آپ نے اپنے والدین کو نہیں دیکھنا. حالانکہ والدین کی خدمت کرنا کتنا درجہ ہے. جب پوچھا کہ میں سب سے زیادہ کس کی خدمت کروں، کہا ماں کی، پھر پوچھا ماں کی، پھر پوچھا ماں کی، پھر پوچھا تو باپ کی. تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب سچی بات ہو اور اس میں نقصان تمہارے والدین کا ہو رہا ہو تو تم اپنے والدین کے نقصان کو دیکھتے ہوئے جھوٹ بولنا شروع کر دو، تو یہ تمہارے لیے حکم نہیں ہے. بلکہ تم اپنے والدین کو بچانے کی بجائے ان کے حق میں گواہی دو کہ واقعتاً معاملہ ان سے ہوا ہے. یعنی اپنے والدین کو بھی بچانے کی کوشش نہ کرو. جب وہ بات سچی ہے، اپنے والدین کے خلاف بھی بات سچی ہے، تو والدین کے حوالے سے سپورٹ نہ بنو، بلکہ سچی بات تم کہو. تیسرا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کیا وہ ہے رشتہ دار. کہ اگر رشتہ داری میں بھی تم ایسی کوئی بات اپنے رشتہ داروں کو بچانے کے لیے جھوٹی بات گھڑتے ہو تو اللہ تمہیں منع کر رہا ہے کہ رشتہ داری کو بچانے کے لیے بھی جھوٹی بات نہیں کی جا سکتی، جھوٹی گواہی نہیں دی جا سکتی. کیا کرنا ہے؟ رشتہ داروں کو بچانا نہیں ہے، بلکہ ان کے حوالے سے بات کر دینی ہے. ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم 2 دوست ہیں، اور 2 دوست ہوتے ہوئے میں نے کیا کہنا اپنی دوست کو، دیکھنا میں باجی سے ایسے بات کروں گی، تم نے بھی میرا ساتھ دینا ہے، تم نے بھی جھوٹ بولتے ہیں. اب وہ دوست دوستی کے آ کر کیا کرتا ہے؟ واقعتاً جھوٹ بول دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ اپنی ذات کو بچاؤ، نہ اپنے والدین کو بچاؤ، نہ اپنے قرابت داروں کو بچاؤ، تو پھر دوستی تو بہت دور کی بات ہے. تو دوستی میں آ کر ہم کیوں اس کی سپورٹ بنے جو کہ غلط بات کے اوپر سپورٹ ہو. غلط بات میں کسی کی سائیڈ نہیں لینی، بلکہ سچی بات بتانی ہے. مثال کے طور پر یہاں پہ آپ کو نیچے باجی اڑیا بلا لیتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ بتاؤ معاملہ کیا ہے. اب آپ ایک طرف آپ کی دوست ہے اور دوسری طرف باجی ہیں. عدل انصاف کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے سچی بات کہنی تھی، لیکن آپ دوستی میں سپورٹ میں دے کر ہم سچی بات سے رک جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والو ایسا نہیں کرنا. اب یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. اللہ کہہ رہا ہے سچی بات بتاؤ کہ کس نے غلطی کی ہے، فوراً بتا دو، چاہے آپ سے اپنے سے ہوئی ہے، چاہے کسی اور سے ہوئی ہے، لیکن آپ نے حقیقتاً بتانا ہے. یہ 3 رشتے ہو گئے. اب چوتھا کیا ہے؟ ان یکن غنیًا، اگر کوئی ہو مالدار. ہوتا ایسے ہے بعض کا تو نہ والدین ہیں نہ رشتہ دار ہیں،
لیکن مالدار بہت ہے، امیر بہت ہے. اب میرے پاس اس امیر کے حوالے سے گواہی بھی موجود ہے کہ زیادتی امیر نے کی ہے، لیکن میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ یہ تو مالدار ہے، میں اس کے بارے میں یہ گواہی نہیں دیتی، چھپا لیتی ہوں یا جھوٹ بول دیتی ہوں. وہ مجھے لالچ دے دیتا ہے کہ یہ لو کچھ پیسے لے لو، میرے خلاف بولنے کی بجائے میرا ساتھ دے دو. اب میں اس سے پیسے لے کر اس کا ساتھ دے دوں کہ وہ تو مالدار ہے اور مال کی وجہ سے کہیں مجھے ہی نقصان نہ پہنچا دے، تو میں اپنی ذات کے نقصان سے بھی بچنا چاہ رہی ہوں اور مالدار کا ساتھ بھی دے رہی ہوں. تو تب بھی اللہ منع کر رہا ہے کہ یقون غنی جن، کہ اگر ہے مالدار تو تب بھی نہیں، او فقیرن، یا کوئی فقیر ہے، غریب ہے، لیکن سچی گواہی اس کے حوالے سے بن رہی ہے. آپ کہتے ہیں اس غریب کا ساتھ دو، اس کا ساتھ دینے سے مجھے کیا ملے گا، چلو میں جھوٹی بات ہی کہہ دیتا ہوں. تو اللہ کہہ رہے کہ غریب کو دیکھ کر بھی ریجیکٹ نہیں کرنا. تم نے چاہے غریب ہے، چاہے امیر ہے، چاہے والدین ہے، چاہے تم آپ خود اپنی ذات ہو یا پھر رشتہ دار ہو، یہاں سارے معاملوں میں تم نے کیا کرنا ہے، سچی بات کہنی ہے. فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا، ان سارے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ اللہ نے آخری دو جو ذکر کیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان دونوں کے معاملے میں اللہ کا حق تمہارے پر زیادہ ہے نا کہ نہیں ہے؟ والدین سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کا. رشتہ داروں سے بھی زیادہ ہے، میری اپنی جان سے بھی زیادہ میرے پر حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے نا. میں چاہتی ہوں ابھی جیوں، اللہ نہیں چاہتا مجھے جلانا، تو کیا میں جی سکوں گی؟ تو میرے پر حق کس کا ہے؟ اللہ کا. میری ذات پر بھی اللہ کا حق ہے، میرے والدین پر بھی، میرے رشتہ داروں پر بھی، غریب پر بھی، امیر پر بھی. سب سے زیادہ حق ان تمام معاملوں میں کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ إِن تَعْدِلُوا، بس اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں خواہش کی پیروی نہ کرو بلکہ عدل و انصاف کی بات کرو. یعنی تمہارا دل جو کہہ رہا ہے وہ نہیں کرنا، جو عدل ہے، جو صاف اور سچی بات ہے وہ تم نے اس کے اوپر پورا اترنا ہے. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم زبان کو بیچ دو، بیچ دینے سے کیا مراد ہے کہ غلط بات کرنا، زبان کا سودا کر لینا کہ تم نے میرے خلاف نہیں بولنا، یہ لو پیسے لے لو. جیسے ابھی میں نے بتایا امیر آپ کو خرید لیتا ہے، اب آپ نے پیسوں سے خریدنے کے بعد اپنی زبان کو کیا کیا ہے؟ بیچ دیا. اور آپ نے زبان سے وہ بات کی ہے جو کہ کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، آپ نے مزید ملاوٹیں پیش کر دی، بنا بنا کر بات کی. نہیں یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ آپ نے پیسہ جو لیا، نہیں یہ کیسے ایسے کر سکتا ہے، آپ کو اس کی شکل نظر آتی ہے، آپ کو یہ لگ رہا ہے ایسا کرے گا. ایسی دلیلیں دینا کہ اگلے کا ذہن بھی معاف ہو جائے، وہ بھی سوچے کہ ہاں یہ تو ایسا نہیں کر سکتا. آپ نے کیا کیا؟ زبان کو بیچ کر، بات بنا کر اس کے حق میں گواہی دے دی، حالانکہ وہ مجرم تھا لیکن آپ نے اس کے حق میں گواہی دے دی. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کے خلاف گواہی دی ہے وہ تم کیا ہے، اس سے بچ جاؤ. یعنی خلاف گواہی دینے سے بچ جاؤ، سچی گواہی دو. غلط گواہی نہ پیسے لے کر، نہ زبان کو بیچ کر، نہ ہی کسی انسان کے رشتہ داروں کو یا پھر امیر اور غریب کو دیکھ کر نہیں کرنا. اور دوسری بات کیا کی؟ او تعرضوا، یا پہلو بچا لو، یعنی اعراض کر لو. اعراض کیا ہوتا ہے؟ پہلو بچانا کیا ہوتا ہے؟ یہ جانے اور اس کا معاملہ جانے، چلو ہم یہاں سے چلتے ہیں، کہیں ہم پھانسی نہ جائیں. ایسا ہوتا ہے نا اکثر کہ چلو ان دو میں تو لڑائی ہو رہی ہے، اگر ہم نے سچی بات کہہ دی کہیں ہم پھانسی نہ جائیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اعراض کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ کون سچ ہے اور کون غلط ہے، کھڑے ہو کر ان کی حوالے سے بات کرنے کے بجائے ہم کیا کر لیتے ہیں؟ اعراض کر لیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بھی منع کیا ہے کہ اعراض کر لینا، گواہی کو چھپا دینا، گواہی کے حوالے سے گواہی نہ دے کر ترک کر دینا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہم تو اپنے آپ کو بچا کر نکل رہے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا حکم نہیں ہے. میرا حکم کیا ہے؟ جب تمہارے پاس سچی بات ہے تو تم بتا دو، چاہے دوستی ختم ہوتی ہے ہو جائے، چاہے رشتہ داری ختم ہوتی ہے ہو جائے، لیکن سچی بات تم نے نہیں چھپانی. بے شک اللہ تعالیٰ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے خبردار ہے. اب آپ دیکھیں، جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے. 7 کبیرہ گناہ ہے، جن میں سے ایک کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بول دینا. اب یعنی کہ جھوٹی گواہی کو اگر ہم دیکھیں تو بان کیا مان لیا؟ جھوٹی گواہی میں ہم نے کیا کیا؟ جھوٹی بات ہی تو کی ہے نا. تو جھوٹ بولنا اللہ کے نزدیک کبیرہ گناہوں میں سے ہے، صغیرہ گناہ نہیں ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے،
بڑے گناہ ہیں۔ اللہ کہتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تمہاری نمازوں، تمہارے روزوں، تمہاری نیکیوں کی وجہ سے میں معاف کر دوں گا، لیکن بڑے گناہوں کو جب تک تم ترک نہیں کرو گے تمہارے معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اب یہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں؟ یعنی کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یعنی کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ۔ کبھی کوئی آپ سے پوچھ لینا کہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر وہ عبادت جو اللہ نے اپنے لیے مخصوص رکھی ہے کسی اور کو کرنا۔ سجدہ، رکوع، قیام، جھکنا، تعظیم، یہ کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے ہے۔ رکوع میں جب جاتے ہیں جھکتے ہیں، کس کے لیے جھکتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اگر ہم کسی رشتہ دار سے سلام کرتے ہوئے اپنے سر کو جھکا کر ان سے پیار لیتے ہیں تو اس میں ہماری نیت ان کا تعظیم کرنا نہیں ہوتی کہ ہم اس میں کوئی عبادت کر رہے ہیں، بس ان کے ہاتھ تک جانے کے لیے، یعنی تاکہ وہ ہمارے سر کے اوپر پیار سے ہاتھ رکھ دے، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن کوئی اگر کہے، کوئی بزرگ یا کوئی بڑا کہ میرے آگے جھکا کرو، تو یہ کیا ہو جائے گی؟ یہ شرک ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا۔ ہم خود اپنی محبت کے ساتھ اس کے آگے جھک کر سلام لے رہے ہیں یا ان سے پیار لے رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن دوسرے معاملے میں یہاں دونوں چیزوں میں کیا آتی ہے؟ نیت آ جاتی ہے۔ نیت میں فرق کی وجہ سے ایک گناہ بن گیا اور ایک اچھائی بن گئی۔ تو یہاں پر سب سے بڑا گناہ جو بتایا گیا حدیث میں وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ پھر فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا۔ پہلا بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسرے نمبر پر کون سا ہے؟ اپنے والدین کی بات نہ ماننا۔ یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے دوسرا بڑا گناہ ہے۔ اور پھر فرمایا، ابوبکر بیان کرتے ہیں کہ آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، پھر آپ سیدھے بیٹھ گئے اور مزید فرمانے لگے خبردار جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ یعنی تیسرے نمبر پر کیا گیا؟ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا۔ خبردار جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہی کہتے رہے، میں نے سوچا کہ آپ خاموش نہیں ہوں گے۔ یعنی اس قدر بات تھی کہ اللہ کے نبی مسلسل یہ بات کہتے رہے کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا اللہ کے نزدیک بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اور اگر ہم بڑے گناہوں میں سے نمبر لگاتے ہیں تو تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تھی۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بہتر گواہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ بہتر گواہ وہ ہے جو پوچھنے سے پہلے ہی سچی گواہی دے دے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ سے پوچھا جائے، ٹھیک ہے نا، آپ چشمے دید گواہ ہیں، آپ کو پتا ہے، لیکن آپ چپ کر کے کھڑے ہوئے ہیں کہ جب تک کوئی ہم سے پوچھے گا نہیں ہم نہیں بتائیں گے، تو یہ بہترین گواہ نہیں ہے۔ بہترین گواہ وہ ہے جو پوچھنے سے پہلے ہی بتا دے کہ مجھے سچ پتا ہے، میں بتاؤں کہ کیا ہوا ہے معاملہ، تو وہ جب بتا دے گا تو وہ کون سا ہوگا؟ بہترین گواہ ہوگا، جو اللہ رب العزت نے اس آیت میں حکم دیا ہے اس کو پورا کرنے والا ہوگا۔ یہ حکم صرف کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے، ہم میں سے سارے لوگ جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، سب کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر، اور اس نے اپنے رسول پر جو نازل کیا اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے نازل کی۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ وَمَن يَكْفُرْ، اور جو شخص باللہ اللہ کے ساتھ کفر کرے گا، وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کے ساتھ، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کے حوالے سے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، پس تحقیق وہ بہت گمراہ ہو گیا، بہت زیادہ گمراہ ہونا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو بات ہی کی اے ایمان والو، پھر کہا ایمان لے آؤ۔ اب یہاں پہ سمجھ آتی ہے کہ ایمان لانے کے باوجود بھی اللہ کہہ رہا ہو کہ ایمان لے آؤ، تو اس سے کیا پتہ چلے گا؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ایمان ویسے نہیں ہے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ ہم نے ظاہری ایمان تو لے آئے،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ہم ظاہری مسلمان تو بن چکے ہیں، لیکن ہمارے اندر عمل کی ابھی بھی کمی ہے۔ اللہ اس عمل کے حوالے سے کہہ رہا ہے ایمان لے آؤ، یعنی اللہ کی قرآن کی ہر بات کے اوپر ایمان لے آؤ۔ جیسے ابھی پیچھے ایک حکم پڑھا ہے، آج کے بعد ہم نے یہ حکم ہمارے لیے کیسے اس پہ عمل کریں گے، ایمان کیسے لے آئیں گے کہ آج کے بعد ہم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، چاہے وہ دوست ہی کیوں نہیں ہوگا، دوستی بچانے کے لیے جھوٹی گواہی نہیں دوں گی، بلکہ اللہ رب العزت کی بات مانوں گی۔ تو یہ کیا ہو جائے گا، ایمان لانے کے بعد میں مزید ایمان لے آئی، عمل کر کے میں نے اظہار کر دیا کہ میں ایمان لے آئی ہوں۔ اور پھر کہا کہ کیا کن چیزوں پر ایمان لے آنا ہے، اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے فرشتوں پر۔ یعنی صرف ایمان اللہ پر لانے کا نام نہیں ہے، مکمل ایمان کب ہوگا، جب ہم اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان لے آئیں گے، رسولوں پر بھی ایمان لے آئیں گے، کتاب پر بھی ایمان لے آئیں گے، اور پھر اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ جبرائیل تشریف لے آئے، انہوں نے آپ سے دریافت کیا ایمان کیا ہے۔ حالانکہ حضرت جبرائیل جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہمارے جیسے لوگوں کو بتانے کے لیے پوچھا ایمان کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کی ملاقات پر اور اس کے رسولوں پر اور دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ۔ یعنی آپ کو یہ یقین ہو، کس چیز کا یقین ہو، کہ اللہ سے ملاقات بھی ہونی ہے، یقین ہے نا، پھر اس کی تیاری بھی تو ہونی چاہیے نا۔ اللہ سے ملاقات کر رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو ملاقات کرتے ہوئے اللہ ہم سے راضی ہی نہ ہو رہا۔ تو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھنا اور دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنا، یہ سب کیا ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اسی آیت کا دوسرا معنی، دوسرا مفہوم کیا ہے کہ جو کوئی انکار کر دے گا، کفر کرے گا، کن چیزوں کے اوپر، اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن کے انکار کر دے گا، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا اور گمراہی میں، کھلی گمراہی میں چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذاتی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس زمانے کا یعنی اب سے قیامت تک کوئی یہودی یا نصرانی، کوئی بھی غیر مسلم میرے بارے میں سنے پھر اس چیز پر ایمان نہ لے آئے جو میں لے کر آیا ہوں، تو گویا وہ آگ والوں میں سے ہوگا۔ یعنی جب اللہ کے نبی کی شریعت آ گئی ہے، شریعت سننے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لے آتا، تو وہ کن لوگوں میں سے ہوگا، آگ والے یعنی جہنم والے لوگوں میں سے ہوگا۔ ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان بھی لے آئے، پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لے آئے، پھر کفر کیا، پھر وہ کفر میں بڑھ گئے، اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں بخش دے اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے۔ یعنی یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کو قبول کرنے کے بعد ایمان کو چھوڑ دیا، پھر ایمان کو قبول کیا، پھر چھوڑ دیا، یعنی کبھی مسلمان ہو رہا ہے تو کبھی کافر ہو رہا ہے، اور بار بار یہی کچھ کر رہا ہے، یہاں تک کہ مرنے کے بعد ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ کہتا ہے توبہ قبول نہیں ہوگی، بلکہ وہ کیا ہوگا، جس صورتحال میں وہ مبتلا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہی مر گیا تو اس سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یعنی بار بار کہنا، کبھی کہنا میں مسلمان ہوں اور کبھی کہنا میں کافر ہو گیا، کبھی کہنا میں مسلمان ہوں اور کبھی کہنا کافر ہو گیا، یہاں تک کہ کفر کی راہ کو اختیار کرتے کرتے موت قریب آ گئی تو موت کے بعد اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ بشیر المنافقین بان لهم عذابا علیما، منافقوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب منافق کون ہیں تو وہ بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ نا، لیکن منافق کیوں کہا گیا انہیں، کیونکہ منہ سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پر جب عمل کی باری آتی ہے اللہ کے ساتھ کئی معبود بنا لیتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن جب باری آتی ہے تو اللہ کے ساتھ کئی معبود بنا لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کیا کرتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں تو کبھی کافروں کی روش کو اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جو ایمان لے آیا ہے، ایمان لانے کے بعد اس کی شکل، اس کا حلیہ، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا سونا، اس کا ہر چیز اسلام کے مطابق ہوگی تو وہ ایمان والا کہلایا جائے گا۔ لیکن اگر ایمان لانے کے بعد اس نے کافروں کے طور طریقے اپنائے،
उन्हीं की तरह रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, रातों को बेहयाई और बेहयाई के काम करना, और दिन में देर तक सोकर नमाजों की गफलत करना, या फिर लिबास उन जैसा पहनना, या फिर उन जैसे फैशन करना, ये क्या है? मुनाफिकों का काम है, मोमिनों का काम नहीं है। तो ऐसे मुनाफिकों को अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको बता दो कि तुम्हारे लिए दर्दनाक अजाब तैयार किया गया है। अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, वो जो काफिरों को मोमिनों के सिवा दोस्त बनाते हैं। अयब्तगूना इंदहुमुल इज़्ज़ता, क्या वो चाहते हैं उनके पास से इज़्ज़त? फ़इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीआ, बस बेशक इज़्ज़त तो सारी की सारी अल्लाह के पास है। यानी मुनाफिकीन को ये काम होता था कि कभी काफिरों से दोस्ती कर रहे हैं तो कभी मुसलमानों के साथ। मकसद ये होता था दोनों से दोस्ती करने का कि जब मुसलमानों को फ़ायदा होगा तो हम मुसलमानों से फ़ायदा ले लेंगे, और जब काफिरों को फ़ायदा होगा तो हम काफिरों से फ़ायदा ले लेंगे। इसकी एक सूरत मैदान जंग के अंदर मैं दिखाती हूँ कि मैदान जंग के अंदर मुनाफिकीन ना काफिरों के साथ है ना मुसलमानों के साथ है। जब देखते हैं कि मुसलमान फतह पा चुके हैं, माले गनीमत के ढेर लग चुके हैं, तो मुसलमानों के पास आके कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ थे, हमारा भी माले गनीमत में हिस्सा निकालो। यानी ये सिर्फ मुनाफिक क्या चाहता है? दुनिया की मालो दौलत चाहता है। इसी तरह जब वो देखता है कि मुसलमानों के बजाय काफिरों को फतह मिल रही है, तो जाके काफिरों को कहता है हम तो तुम्हारे साथ थे, तुम्हें बताया था ना मुसलमान ऐसे लड़ने आएंगे, ऐसे करेंगे, और हम मुसलमानों के साथ खड़े होकर हमने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा था। हालांकि फलां टाइम मेरे पास मौका था, मैं तुम्हें मार सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें क्या किया था? बचाया था। तो यानी दोनों जगहों पर दोस्ती का मकसद उनका अपना क्या है? मफाद परस्त हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा देखने के लिए वो दोनों से दोस्ती करते हैं कि जब भी जिसको फ़ायदा होगा हम उसी के साथ मिल जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके बारे में कहा है एक और जगह पर, मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, ये दरमियान में है, ना उधर के है ना इधर के है, ना ईमान वालों के साथ है ना काफिरों के साथ है, दरमियान में बैठे हैं। जब देखते हैं इधर पल्ला भारी है तो इधर झुक जाते हैं, जब देखते हैं इधर पल्ला भारी है तो इधर झुक जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा इनका ठिकाना जहन्नम का सबसे निचला दर्जा होगा, जहाँ सारे जहन्नियों की खून, पीप, गंदगी सारा कुछ उसी में आ रहा होगा, इनको वहीं पे डाला जाएगा, क्योंकि इनका किरदार ना तो वो ईमान वाले अपने आप को जाहिर करते हैं, ना ही वो अपने आप को काफ़ी जाहिर करते हैं, बल्कि दोनों के दरमियान में अपने आप को रखा हुआ है। वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फ़िल किताबि अन इज़ा समिअतुम आयातिल्लाहि युकफ़रु बिहा व युस्तहज़अु बिहा फ़ला तक़उदू मअहुम हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन ग़ैरिही, और बिलाशुबा उसने तुम पर किताब में नाजिल फरमाया है कि जब तुम अल्लाह की आयत को सुनो कि उनके साथ कुफ्र किया जाता है और उनका मजाक उड़ाया जाता है, तो ऐसे लोगों के साथ मत बैठो। यानी अभी साथ में अल्लाह एक और हुक्म दे रहा है। वो क्या दे रहा है कि मुशरिकीन मक्का, मुनाफिकीन और यहूद मदीना अपनी मजलिसों में बैठकर कुरान करीम का मजाक उड़ाते थे। ये तो उड़ाते थे, सो उड़ाते थे, लेकिन आज भी कुरान और सुन्नत का मजाक उड़ाया जाता है। कहाँ कहाँ उड़ाया जाता है? मुशरिकीन की मजलिसें हों या अहले बिद्दत की मजलिस हो, फासी को फाजिर की मजलिस हो, जहाँ पर अल्लाह के कुरान का मजाक उड़ाया जाए। मिसाल के तौर पर आप सारी कज़नें बैठी हैं, ये सारी दोस्त बैठी हैं, बैठे बैठे बात चल पड़ती है, बस पर्दा तो दिल का होना चाहिए, ये कौन सा पर्दा है? नहीं इतना सख्त पर्दा नहीं है, इतना सख्त दीन भी नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? कुरान का क्या कर रहे हैं? कुरान का मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसी महफिल में जब पता चले कि कुरान की किसी बात को लेकर उसी के हवाले से बहस व मुबाहिसा हो रहा है और कुरान की बात को रिजेक्ट किया जा रहा है, तो ऐसी मजलिसों में अल्लाह ने बैठने से मना कर दिया कि जहाँ पर अल्लाह के कुरान का मजाक उड़ाया जा रहा है तो तुम उनके साथ ना बैठो उस वक्त तक जब तक कि वो उसी बात में मशगूल हैं। अब आप देख लें कई ऐसी मजलिसें हैं आज के दौर में हमारे यहाँ जिनमें बैठकर अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ाया जाता है। जैसे कि मिसाल देती हूँ मैं आपको कि किसी मजलिस में बैठे बैठे मजलिस के लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं, खड़े हो जाओ, उनका अदब बजा लो, उन्हें मरहबा कहो। अब ये क्या है? नबी का ये क्या किया जा रहा है? नबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। नबी दोबारा आ सकते? जब फौत हो गए तो दोबारा आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना। हम नबी का क्या कर रहे हैं?
مذاق اڑا رہے ہیں، مرحبا مرحبا کی صدائیں دے رہے ہیں، اللہ اللہ کے نعرے لگا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے اللہ والے ہیں، ہم تو بڑے یہ ہیں، چلو بھائی چلو مدینہ کا سرکار مدینہ آ گئے، یہ آ گئے وہ آ گئے۔ اس طرح کی مجلسیں یا جس میں کفریہ نعتیں پڑھی جاتی ہیں، شرکیہ نعتیں پڑھی جاتی ہیں، جس میں نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر لے جایا جاتا ہے، ایسی مجلسوں میں بھی بیٹھنے سے اللہ نے منع کر دیا کہ ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھو۔ یہاں تک کہ کب تک نہیں بیٹھنا؟ حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، تب تم اس میں جا کے بیٹھ سکتے ہو، یعنی اس وقت وہ محفل چھوڑ دو گے۔ سالگرہ کی محفلیں کون سی ہیں؟ اب دیکھیں سالگرہ کی محفلیں کون سی ہیں؟ وہ اسلام کی محفل ہے، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ اللہ نے دین اسلام میں ایسی باتیں نہیں بتائیں۔ اس کے علاوہ جو مرنے کے بعد کئی ایسی محفلیں سجائی جاتی ہیں جن کا اسلام میں کوئی حکم ہی نہیں ہے، ان محفلوں میں بھی بیٹھ کر ہم اپنے آپ کو بڑا نیک ثابت کر رہے ہوتے ہیں اور در حقیقت عمل کی باری آتی ہے تو ہم پیچھے ہوتے ہیں۔ تو ایسی مجلسوں میں جن میں بدعات ہو رہی ہوں، ایسی مجلسوں میں بھی بیٹھنے سے اللہ نے منع کر دیا کہ بدعات والی مجلسوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بعد کے لوگوں نے اسے دین سمجھ کر اپنے دین میں ایڈ کر دیا، اب وہ کیا بن گیا؟ بدعت بن گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے 3 دن رکھے ہیں، ایسے ہی ہے نا، بیوہ کے لیے 4 مہینے اور 10 دن رکھے ہیں، اور عام لوگوں کے لیے کتنے دن رکھے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منانا۔ اب جمعراتیں بھی ہوں، اب ہفتے بھی ہوں، چالیسیں بھی ہوں، برسیاں بھی ہوں، یہ ساری محفلیں کون سی ہیں؟ بدعتی محفلیں ہیں، اور ان بدعتی محفلوں میں بیٹھنے سے اللہ منع کر رہا ہے۔ کب تک نہیں بیٹھو؟ جب تک ان محفلوں میں اسی بات کا تذکرہ ہو رہا ہو۔ جب وہ محفل اس بات کے تذکرے سے خالی ہو جائے، پھر محفل میں کوئی اور بات ہو رہی ہو، تو تم پھر اس میں جا کر بیٹھ سکتے ہو۔ اب اگر ایسی محفل میں جانا پڑ جائے تو کیسے جا سکتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم برائی کو دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو۔ اگر کبھی ہمیں ایسی محفلوں میں جا کر بیٹھنا پڑ گیا، یا گئے پتہ بعد میں چلا کہ یہاں تو بدعتی محفل ہے، یہاں تو ایسی محفل ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر ہم ہاتھ سے نہ روک سکیں تو زبان سے روکنے کی کوشش کرنی ہے، اور اگر زبان سے بھی نہ روک سکیں تو دل میں اس کو برا سمجھ کے وہاں سے اٹھ کے واپس آ جائے۔ بیٹھنا نہیں ہے۔ بیٹھنا ہے تو کس صورت میں بیٹھنا ہے؟ روکنے کے لیے، منع کرنے کے لیے، انہیں منحو کا یعنی منع کرنا، انل منکر، برائی سے منع کرنے کے لیے وہاں بیٹھے۔ اگر آپ کے اندر اتنا اسٹیمنا نہیں ہے کہ آپ انہیں برائی سے روک سکتے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں؟ دل میں برا سمجھتے ہوئے اس محفل کو چھوڑ دیں۔ اگر پھر بھی آپ نے نہ دل میں برا جانا ہے، نہ زبان سے روکا ہے، نہ ہاتھ سے روکا ہے، آپ وہیں اسی محفل میں، بدعتی محفلوں میں، مشرکین کی محفلوں میں بیٹھے رہیں گے، تو پھر آپ کے ایمان جو ہے وہ کمزور ہے۔ اسے کیا کہا جائے گا؟ ضعیف الایمان، یعنی آپ کا ایمان تو ہے ہی نہیں، بالکل کمزور درجے کا ایمان ہے۔ ایسے ایمان کے ساتھ آپ کیسے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محفلوں میں، اللہ نے قرآن میں اور اللہ کے نبی نے ایسی محفلوں میں بیٹھنے سے منع کر دیا۔ یعنی جو حدیث ہے اس میں یہی ہے کہ تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روکتا تو زبان سے منع کرے، اگر اس سے بھی طاقت نہ ہو تو دل میں برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان کا حصہ ہے۔ اور اگر دل میں بھی برا نہیں جانا، وہاں پہ بیٹھ کے وہی شغل میلہ کرتا رہے، تو پھر بھی تو دل میں بھی برا نہیں ہے، پھر وہ ایمان ہی اس کے اندر نہیں ہے۔ ایمان جو کمزور تھا وہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ دل میں برا جاننا ہی کمزور ایمان تھا، لیکن وہ دل میں جب برا نہیں جانا تو پھر ایمان اور بھی ختم ہو گیا۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے، یعنی کافر بھی جہنم میں جائے گا اور منافق بھی جہنم میں جائے گا۔ جنت میں کون جائے گا؟ صرف مومنین۔ مومن کون ہے؟ جو اللہ رب العزت پر ایمان لانے کے بعد عمل سے بھی ظاہر کرتا ہے کہ واقعتاً میں ایمان والا ہوں۔ الذین یتربصون
اچھا، یہاں تشریح میں پچھلی جو میں نے ابھی کی ہے اس تشریح میں مزید یہ بھی آتا ہے کہ فیشنیبل اور مغربی زدہ لباسوں والی محفلوں میں بھی بیٹھنا منع ہے۔ وہاں بھی کیا کیا جا رہا ہے؟ لباس جو پہنا ہوا ہے انہوں نے کون سا صحیح ہے؟ کسی نے ساری پہنی ہے، ساری پہنی ہے، ساری پہننا صحیح ہے کیا؟ نہیں ہے نا۔ مغرب کا لباس ہے، مغرب زدہ لباس سب نے پہنا ہوا ہے، وہاں پہ آپ نے روکنے کی طاقت نہ ہاتھ میں ہے نہ زبان میں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ دل میں برا جان کے اس محفل کو چھوڑ آئیں گے۔ اگر آپ نے نہیں چھوڑا، یعنی مغرب زدہ حلقوں میں بھی بیٹھے رہے، فیشنیبل حلقوں میں بھی بیٹھے رہے، تو یہ بھی آپ کا ایمان ختم ہونے کی نشانی ہے، ایمان کے کمزور ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ ایمان کے کمزور ہونے کی نشانی تو یہ ہے کہ چھوڑ کے ہی آ جاتے، اور اگر ہاتھ سے اور زبان سے روکتے تو ایمان کامل ہوتا ہمارا۔ لیکن اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں کمزور ایمان سے بھی نکال دیا ہے۔ الذین یتربصون بکم، وہ جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں، فإن كان لكم فتح من اللہ قالوا لم نکن معکم، پھر اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ نہ تھے۔ اور وإن كان للکافرین نصیب، اور اگر کافروں کو کوئی حصہ مل جائے، قالوا تو کہتے ہیں علم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے اور ہم نے تمہیں ایمان والوں سے نہیں بچایا تھا؟ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور اللہ کافروں کے لیے مومن پر ہرگز کوئی راستہ نہیں دکھائے گا۔ یعنی وہی پچھلی آیت کے ساتھ اس آیت کو ریلیٹڈ کرے جس میں ان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ دوستی کن سے کرتے ہیں؟ کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ منافق۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عزت جو ہے ہمیں کافروں کے ساتھ دوستی کرنے سے ہمیں کیا مل جائے گی؟ عزت۔ اب آپ یہاں پہ تھوڑا سا اپنی حکومت کو کلک کریں، حکومت کس کی بات مانتی ہے؟ کافروں کی بات مان رہی ہے نا، وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید ان کی بات ماننے سے کیا ہوگا؟ عزت رہ جائے گی، یہ حکومت رہ جائے گی۔ اللہ کہتا ہے عزت ساری، پچھلی آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ عزت ساری کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ کافروں کی بات ماننے کے ساتھ عزت نہیں ہے۔ اب اسی آیت میں مزید اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ انتظار میں رہ رہے ہوتے ہیں کہ غلبہ کن کو ہوتا ہے، دونوں میں سے جس کو غلبہ ہوتا ہے وہ اسی کی طرف پھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ فقط ان سے مال کو طلب کرنا۔ یعنی یہ میں نے پچھلی آیت کے ساتھ بھی آپ کو تھوڑی سی تشریح کروا دی ہے کہ کسی کے ساتھ پانسا جس کا بھی پلٹ جاتا ہے یہ انہی کی طرف رخ کر کے انہی کے ساتھ معاملہ چلا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ منافقین تمہیں بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور کافروں کو بھی دھوکہ ہی دے رہے ہیں نا، کافروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ جب مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں تو کافروں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور جب کافروں کے ساتھ مل جاتے ہیں تو مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت کے دن میں ان کے درمیان فیصلہ کر دوں گا، اور پھر اللہ کافروں کے لیے مومن پر ہرگز کوئی راستہ نہیں بنائے گا۔ یعنی مسلمانوں کا وجود یہ لوگ کہتے ہیں کہ ختم ہو جائے گا، جبکہ منافقین کی یہ تمنا کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ اگر ہم اللہ کی اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کو غالب کر کے رہوں گا، اور منافق کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی تھوڑی سی جماعت ہے یہ بھی ختم ہو جائے، تو دونوں میں سے کس کی بات زیادہ بہتر ہے؟ اللہ کی۔ اللہ مسلمانوں کو ختم نہیں کرنا چاہتا۔ اب اگر کہیں پہ مسلمانوں کو غلبہ نہیں مل رہا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم ابھی مومنین کے راستے پر چلنے والے نہیں بنے۔ اگر ہم مومن بن جائیں تو انشاءاللہ غالب بھی ہم ہی آئیں گے۔ ہم سارے مسلمان ابھی مومن بن جائیں تو فلسطین کے اندر کیا، کشمیر کے اندر کیا، کسی بھی علاقے میں یہودی ہم پر غلبہ نہیں پا سکے گا۔ ہم سب کو متحد ہونا ہے اور ہم سب کو مومن بننا ہے تاکہ اللہ رب العزت ہمارے پر اپنی مدد کرتے ہوئے ہمیں مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔